اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیزان محترم، نازف شاہ رضوی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ماہ رجب کے سلسلے میں بات کرنا ہے۔ بہت بہت مبارک ہو ماہ رجب آپ سب کو، اور مولا کی ولادت بہت بہت مبارک ہو۔ یہ سبھی جانتے ہیں کہ بہت رحمتوں اور برکتوں والا یہ مہینہ ہے، اور پروردگار عالم کا شکر ہے کہ جو اس مہینے تک ہم لوگوں کو پہنچایا، دیکھنا نصیب ہوا۔ مولا سب مومن مومنہ اچھے رہیں، اور ماشاءاللہ اس کے عمل اور اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ رجب کا مہینہ اتنا برکتوں والا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، کہ رجب کا مہینہ یہ پروردگار عالم کا مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے، اور اس کے بعد رمضان کا مہینہ میری امت کا مہینہ ہے۔ اور لیکن جو اس رجب کے مہینے کی بات ہے تو اس کا تو مقابلہ کسی اور مہینے سے ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ سبھی اپنے آپ میں بہت ہی معتبر مہینے ہیں، لیکن اس کی فضیلتوں میں اتنا، اب مولا توفیق دے ہم لوگ سب کو پڑھنے کی، تو تب پتہ لگے گا کہ اس کی کتنی فضیلت ہے۔ کہا یہ رمضان سے کی اپنی فضیلت ہے، لیکن رجب کی جو فضیلت ہے وہ یہ کہ رجب کا مہینہ اتنا اہم ہے کہ اس میں جہاد تک کو اجازت نہیں ہے، جہاد تک کی اجازت نہیں ہے، اور نہ صرف اجازت نہیں ہے بلکہ حرام قرار دیا ہے۔ یعنی کہ یہ رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ ہے، یہ خوشنودی الہی کا مہینہ ہے۔ جو بھی انسان جتنا ہو سکے ہم لوگوں سے ماشاءاللہ، جتنی بھی نیک کام ہو سکیں، جو بھی عمل اور اعمال ہو سکیں وہ زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں کئی گنا ثواب بڑھتا جاتا ہے۔ اور امام فرماتے ہیں کہ جو اس مہینے میں ایک روزہ رکھے، اس میں روزے کی بہت اہمیت ہے، اور خاص کر پہلی رجب کے روزے کی بڑی اہمیت ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو ایک بھی روزہ رکھتا ہے، ایک بھی روزہ رکھتا ہے، وہ خوشنودی پروردگار اس کو حاصل ہوتی ہے، اور غضب ناک پروردگار اس پر نہیں ہوتا ہے، اس پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی 2 روزہ رکھے تو اس کی الگ فضیلت ہے، کہ اگر کوئی 2 روزہ رکھتا ہے تو 2 سال کا فاصلہ جہنم سے کر دیا جاتا ہے، جو 3 روزے رکھتا ہے۔ اس طرح سے تمام فضیلت ہے کہ سکرات موت سے بچ جاتا ہے، اور پل صراط آسان اس کے لیے ہو جاتی ہے، اور نہ صرف دنیا بلکہ دین آخرت میں بھی اس کو بہت ہی فائدے ملتے ہیں۔ پتہ ہے آپ کو کہ رجب کے جو روزے لوگ رکھتے ہیں، جو اس کے اعمال کو انجام دیتے ہیں، تو روزے محشر وہ خاص طور سے پکارے جائیں گے، کہاں ہیں وہ رجب والے، کہاں ہیں وہ رجب والے۔ بڑا ہی مقبول اس کا روزہ ہوتا ہے، جتنے زیادہ سے زیادہ اس میں روزے رکھنا ہو سکے رکھنا چاہیے، ورنہ تو شروع کے اور بیچ کے اور آخر کے 2 3 ضرور رکھ لے۔ ایک شخص امام کی خدمت میں آیا تو امام نے پوچھا تم نے روزے رکھے تھے؟ کہا نہیں مولا میں نے تو نہیں رکھے تھے۔ جب انہوں نے فضیلت بتائی تو اس کو بہت افسوس ہونے لگا، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب چند دن رہ گئے ہیں، تم نے اگر رجب کے آخر میں بھی اگر ایک بھی روزہ رکھ لیا، ایک بھی روزہ رکھ لیا تو جہنم حرام ہو جائے گا۔ انشاءاللہ تمام فضیلتوں والا یہ مہینہ ہے، خوب عبادتوں والا مہینہ ہے، عشق الہی میں ڈوب جانے کا مہینہ ہے، اور عبادتیں کرنے کا مہینہ ہے، بڑی ہی فضیلت ہے۔ امام فرماتے ہیں، روایت میں ملتا ہے کہ
जन्नत में रजब नाम की एक नहर है जो दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद है और शहद से भी ज़्यादा शीरी है। तो मौला फरमाते हैं कि जो माह रजब में एक रोज़ा भी अगर रख लेगा तो उसको भी इस नहर के पानी से सैराब किया जाएगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो इसलिए रजब के रोज़े की बड़ी अहमियत है। और लेकिन उसके पहली तारीख के कुछ अमाल हैं, वो ये कि गुस्ल करे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत पढ़े, और एक तूलानी ज़ियारत भी है जो किताबों में आपको इंशाल्लाह मिल सकती है। लेकिन एक नमाज है जनाब सुलेमान से मंसूब है वो नमाज, 10 रकात नमाज है जो पहली तारीख को पढ़ना है। 10 रकात नमाज है, दो दो रकात करके पढ़ना है। और हर रकात में बाद अलहम के 3 बार सूरह तौहीद और 3 बार सूरह काफिरून की तिलावत करना है। और दो दो रकात नमाज ख़त्म करने के बाद अपने हाथों को बारगाह इलाही में बुलंद करना है और दुआ करना है। और दुआ करके अपने चेहरे पर हाथों को फेर लीजिए, क्योंकि रहमतों की बारिश होती है परवरदिगार आलम की तरफ से रजब के महीने में। और फिर इन इबादात में तो 10 रकात इस तरह से मुकम्मल करिए। और ये भी याद रखिएगा कि ये जो मैंने 10 रकात नमाज बताई है, ये रजब की पहली तारीख को भी पढ़िए, फिर रजब की 15 तारीख को पढ़िए, फिर रजब की आखिरी तारीख को। यानी कि ये महीने में 3 बार नमाज, इतनी फजीलतों वाली नमाज है ये कि महीने में 3 बार इसका से फैज़ उठाइए इंशाल्लाह। एक नमाज और है, वो भी आपको पहली तारीख को ही पढ़ना है। वो भी 2 रकात नमाज है। तो वो भी पहली रकात में बाद अलहम के 3 बार सूरह तौहीद, 3 बार सूरह तौहीद। बस इसी तरह से दूसरी भी नमाज पढ़िए। और तस्बीह फातिमत ज़हरा सलावतुल्लाह अलैहा ज़रूर पढ़िए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मौला ने चाहा तो कामयाबी कामरानी कदम चूमेगी। सब एक मेल मोहब्बत बना के रखिए और मौला के ज़ुहूर की दुआ करिए, शहज़ादी का रोज़ा तामीर हो। और सब लोग एक दूसरे के हक़ में दुआ करें। आप लोग भी दुआओं में नाज़िफ शाह रिज़वी को याद रखिएगा। वस्सलाम।